بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلواته وكان نومه صدقة عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے یعنی اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماقبل میں جو بیان جو چل رہی ہے، جو حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے آپ کے درمیان، جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ سنن و نوافل کے حوالے سے، سنن و نوافل کے متعلق سے یہ حدیثیں بیان کی جا رہی ہے۔ تو ماقبل میں آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھی، یہاں پہ اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو، یعنی کہ جس کے کبھی تہجد فوت نہیں ہوتی ہے، نہیں چھوٹتی ہے، تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی رات اگر اس کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور جس کی وجہ سے اس کی نماز اس کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے لیے اس رات کے تہجد کا ثواب عنایت کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ یہاں بھی دیکھیں تہجد ہی کے متعلق بیان کی گئی، جو ماقبل میں جو حدیثیں بیان کی گئی، بس فرق اتنا ہے کہ ماقبل میں راوی کوئی اور ہے اور یہاں راوی کوئی اور ہے۔ یہاں اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ جب وہ سونے کے لیے گیا تو اس کی نیت تو تھی کہ ہم رات میں تہجد پڑھیں گے، لیکن ہوا ایسا کچھ کہ وہ سویا تو اس کی نیند رات میں کھلی نہیں اور وہ سویا تو صبح ہی جاگا، تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ یعنی کہ اس نے نیت کر لی تو سمجھیے کہ پھر کیا ہو گیا؟ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ سمجھ رہے نا؟ اگلی حدیث عن معاذ بن انس الجهني رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہو۔ ایکو کو کم کرو، تو ایکو چوتھے نمبر والے کو تھوڑا سا کم کرو، اس کے بغل والے کو بھی کم کرو، بس۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر، ابھی تو معقول میں آپ نے تہجد کے متعلق پڑھا، اب یہاں پہ فجر کی نماز کے بارے میں بیان کیا کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، یعنی کہ دنیاوی باتیں نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، وہ فجر کی نماز پڑھ لیا اور اپنی جگہ پر وہ بیٹھا رہا، تو پھر کیا 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ یعنی سمندر کے جتنی بھی جھاگ اس سے کہیں زیادہ اس سے بھی زیادہ اگر اس کے گناہ رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعام و اکرام ہے اس بندے کے لیے جو فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اس بنا کوئی بات کیے ہوئے، وہ خیر کے علاوہ کوئی بات کیے ہوئے 2 رکعت اشراق کی نماز جب پڑھتا ہے تو اس کی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى الغداة ثم ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين او 4 ركعات لم تمس جلده النار۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت یعنی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی کھال کو بھی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ ماقبل میں تو یہ حدیث بیان کی گئی کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد خیر کے علاوہ کوئی باتیں نہیں کرتا، اپنی جگہ بیٹھے رہتا ہے، تو اس کے جتنے بھی اور 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیں نا بات کو؟ ماقبل میں تو یہ حدیث بیان کی گئی، لیکن یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بھی بندہ فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی ذکر میں تسبیح پڑھے اور اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے رہے، پھر اس کو 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، تو اس حال میں جو بندہ اس طرح سے اگر کر لیتا ہے تو بتایا گیا کہ قیامت دوزخ کی آگ جو ہوگی اس کے چھال یعنی کہ جو جلد ہوتا ہے نا جسے کھال کہتے ہیں، اس کے کھال کو بھی نہ چھو پائے گی۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ یعنی کہ جہنم کی آگ جو ہے دوزخ کی آگ ہے، آگ جو ہے اس کو ذرہ برابر بھی نہیں چھو سکتے۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت یعنی اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی کھال کو یعنی دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے،
پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں دیکھیں اس حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک یعنی کہ سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح سے لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب جس طرح سے عنایت ہوتا ہے، جو حج کرنے جو جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جو ان کا ثواب ہوتا ہے، اسی طرح سے وہی ثواب جو ہے حج اور عمرہ کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو آفتاب نکلنے تک اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو حج اور عمرہ کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب، کامل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ثواب نہیں ملتا ہے، جس طرح سے عمرہ کرنے کا پورا ثواب ہے اور اس طریقے سے حج کرنے کا جب مکمل ثواب ہے، اسی طرح وہی ثواب اس بندے کو بھی ملتا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کو کامل حج اور کامل عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو یہاں پہ کہا کہ پھر جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اسے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے خدا نے دیتے ہیں۔